السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چلے جی ابھی شروع کرتے ہیں پیج 334 کے بعد چیپٹر نمبر 8 کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ اور ٹاپک ہمارے پاس ہے رائٹلی گائیڈڈ کیلس خلفائے راشدین۔ ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس SST میں، اور اب دیکھتے کہ کیا کچھ ہے اس کے اندر۔ یہ اسلامیات میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، آفٹر دا ڈیمائس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیپل ان دا مدینہ اینڈ had different views about who should lead the Muslims، یعنی مسلمانوں کا لیڈر کون بنے گا، یعنی مسلمانوں کو کون دیکھے گا، مسلمان کس کو بھی فالو کریں گے آفٹر ان کا جو لیڈر کون بنے گا۔ ٹھیک ہے، آفٹر کہاں پہ ہم پہنچے تھے، مسلم آفٹر میٹنگ ود دا لیڈرس آف دا کمیونٹیز، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واز چوزن ایز دا لیڈر آف مسلم، یعنی ان کے جو لیڈر کس کو چنا گیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سلیکشن ہوئی تھی کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر بنیں گے۔ اور دیکھیں یہاں پر ان کی جو انہوں نے کب سے 632 سے لے کر 34 تک انہوں نے جو ہے وہ رول کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہی واز سمپل، آگے دیکھتے ہیں، ہی واز سمپل، وہ بہت زیادہ سادہ تھے۔ ٹھیک ہے، سمپل، سنسیئر اینڈ اے پائس لیڈر who had also been a chosen close companion and a close sincere friend of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ بہت نیک بھی تھے، ان کے ساتھی اور دوست بھی تھے، بہت نزدیکی ساتھی تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے وہ۔ حضرت ابوبکر، تھوڑا سا نزدیک کر لیتے، حضرت ابوبکر اینڈ بکر رضی اللہ عنہ آفٹر ہم حضرت عمر، ٹھیک ہے، ان کے بعد آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اینڈ حضرت، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اینڈ دا حضرت علی، ٹھیک ہے، حضرت اللہ عنہ اینڈ نون ایز دا رائٹلی گائیڈڈ کیلف۔ یہ 4 ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یہ 4 جو خلفائے راشدین تھے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ آئے تھے، انہوں نے رول کیا تھا باری باری۔ ٹھیک ہے، پہلے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باری باری جو ہے وہ رول کیا تھا۔ they were guided by the example of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and their caliphate is regarded as the role model even today، یعنی وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جو ہے وہ ریاست چلائی تھی۔ ٹھیک ہے، جو ان کی جو زندگیاں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری مثال ہے، اور انہیں کی تعلیمات کو لے کے جو ہے یہ آگے جتنے خلفائے راشدین چاروں تھے ان کو لے کے آگے چلے تھے، انہوں نے پھر ریاست چلائی تھی۔ ٹھیک ہے، ڈیورنگ دا ارلی پیریڈ آف اسلام ان حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ٹائم دیر وار مینی اپرائزنگ ایز سم پیپل ریناؤنسڈ اسلام اینڈ ریورٹیڈ ٹو دیئر اولڈ بلیفس، سم آف دیم ریفیوز ٹو پے ٹیکسز اینڈ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو تھے نا وہ مطلب دوبارہ سے اپنی جو اسلام کو چھوڑنا شروع انہوں نے کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے انکار کر دیا تھا ٹیکس پے کرنے سے۔ سم ڈکلیئر دیم سیلف ٹو بی دا پروفٹ، نعوذ باللہ، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پروفٹ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم پروفٹ ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ دیز ریولٹس ور پٹ ڈاؤن بائی حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اینڈ انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا، اینڈ سون دا ہول عربیہ واز یونائٹیڈ انڈر دا بینر آف اسلام، اور دوبارہ سے جو ہے وہ جو لوگ مطلب کچھ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کے جا چکے تھے، کچھ نے پروفٹ بننا شروع کر دیا تھا، اناؤنس کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف ایکشن لیا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کے بینر کے نیچے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اسلام اسپریڈ ٹو عراق اینڈ دا گریٹ ورک آف compiling the Holy Quran in form of a book was accomplished، مطلب حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو ہے وہ قرآن پاک کو بک فارم میں مطلب کمپائل کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو صورتیں وغیرہ الگ الگ ہوتی تھی ساری، اس کو کمپائل کیا ایک بک کی فارم میں، جو ان کے دور میں وہ جو قرآن پاک جو کمپائلنگ اس کی ہوئی تھی۔ اچھا، دا سیکنڈ کیلف واز دا حضرت عمر ابن الخطاب، ٹھیک ہے، ابن الخطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی جو رول انہوں نے کیا تھا 34 سے لے کر 44 تک، مین 10 ایئرس تک، اینڈ ہز کیلیفیٹ از نوٹیڈ فار دا اسپریڈ آف اسلام اینڈ فار ہز ایبل ایڈمنسٹریشن، یعنی ان کے انڈر جو ہے وہ اسلام بہت زیادہ دور دور تک پھیلا تھا۔ ٹھیک ہے، ہی سیٹ اپ دا بیسک سسٹم فار دا ساؤنڈ گورنمنٹ، مطلب بہت یعنی ساؤنڈ گورنمنٹ مطلب بہت ہی سیف
جو گورنمنٹ تھی جو لوگوں کو جو ان کے حقوق پورے کر رہی تھی وہ گورنمنٹ انہوں نے بنائی تھی. اینڈ انڈر ہز لیڈرشپ اسلام اسپریڈ فردر انٹو سیریا، یعنی اسلام جو وہ شام تک پھیل گیا تھا. Battle was fought against the Persian, Romans and the followers of the Islam took control of the Jerusalem. یعنی جنگیں وغیرہ ہوئی پرشیا اور روم کے ساتھ. پھر اس کے بعد کیا جو اسلام کے جو پیروکار تھے فالوورز تھے انہوں نے جیروسلم پہ اور فلسطین پرشیا اور خراسان میں انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا. دا نیکسٹ کنٹری ٹو کم انڈر دا انفلوئنس آف اسلام واز ایجپٹ. اگلا تھا وہ مصر تھا جس کو اسلام کے اندر لے کے آنا تھا. آل ہیز ٹک پلیس ود ان 10 years آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ان کی وصال کے بعد جو سارا جو ہے وہ 10 سال تک جو وہ ان کے 10 سال تک ہوا یہ سارا کچھ، یعنی یہ ساری جو جگہیں وہ فتح ہوئی، اسلام نے فتح کی. ٹھیک ہے. دا تھرڈ کیلف واز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. انہوں نے جو رول کیا 644 سے 656 تک. ٹھیک ہے. مینس کتنا کیا یہ اپنے ساتھ نوٹ کرنے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ ہز ٹائم مسلم وینٹ ایز فار ایز سپرس. مطلب اتنا اسلام پھیلا کہ سپرس ایک جزیرے کا نام ہے کہ اسلام جزیرے تک بھی پھیل گیا تھا. اسلام ہیڈ اسپریڈ ویری کوئکلی تھرو آؤٹ دا ریجن ان 656 CE. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز martyred by some people who strongly disagree with some of his decision. یعنی کچھ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا جو کہ ان کے خلاف تھے، ان کے جو ڈیسیجن لیتے تھے ان کے وہ اسے ڈس ایگری کرتے تھے، ان کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے ان کو قتل کر دیا. دا فورتھ اب چوتھے جو خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے رول کیا تھا 656 سے لے کر 61 تک. ہی واز سن آف ابو طالب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکل، یعنی وہ کون تھے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے مطلب کزن تھے، ان کے یہ کزن تھے. ٹھیک ہے. اینڈ ہی حضرت عمر کی بات، حضرت علی کی بات ہو رہی ہے. ہی فیسڈ a lot of trouble from the different groups and spent a lot of time trying to stop his followers from the fighting with each other. یعنی ان کے زمانے میں جو ہے ان کے جو مطلب مسلمان جو آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کر رہے تھے. To deal with these problems حضرت علی had to move the capital from مدینہ منورہ to کوفہ. انہوں نے اپنا جو ہے وہ کیا کیا، انہوں نے موو کیا مدینہ سے کوفہ کی طرف موو کیا، انہوں نے جانا شروع کر دیا. ٹو اے ٹاؤن ان پریزنٹ عراق، جو کہ عراق میں، یہ کوفہ جو عراق میں واقع ہے. ان دا اینڈ ہی ٹو واز مارٹائرڈ. وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے. جسے حضرت عثمان وہ بھی شہید کر دیے گئے تھے اور یہ بھی شہید کر دیے، ان کو بھی کسی نے شہید کر دیا تھا. ٹھیک ہے. چلے یہ پیج نمبر 35 ہے اور یہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا. آپ لوگوں نے سبجیکٹیو پارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوشچن آنسر بھی کرنے ہیں، لیکن اندر چیزیں دیکھنی ہے آپ نے، کیونکہ اندر چیزوں سے آ سکتا ہے. آپ جب بک کو پورا دیکھیں گے نا، بک کو پڑھیں گے تو آپ لوگ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو نمبر جب کم آئے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ SST کو آپ لوگ چیپٹر کے اندر سے اور بک کے اندر سے یاد کیا کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کو پیپر بہت اچھا ہوگا. اچھا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں ملیں گے، چیپٹر نمبر 9 میں. ابھی جب تک آپ لوگ یہ یاد کر لیں، غور سے دیکھ لیں، کاپی سے کوشچنز یاد کر لیں، پھر ہم آگے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.